الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ آج کی ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے ذوق عبادت۔ اللہ تبارک و تعالی نے احکامات اسلام نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ہم تک پہنچائے۔ کیا فرض ہے، کیا نفل ہے، کیا سنت ہے، یہ تمام چیزیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بتا دی۔ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو قیامت میں جواب دہ ہیں، یعنی جن کو فرائض کہا جاتا، جیسے نماز۔ 5 وقت نماز ہر مرد عورت مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، اور اگر کوئی قصدن چھوڑے تو گناہ گار ہے، اور کوئی عذر شرعی ہو تو بعد میں اس کو پورا کرے، اس کے مسائل موجود ہیں۔ ہر انسان میں روحانیت موجود ہے۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھیں، میرے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ جیسے لالٹین جلتی ہے، اس کا شیشہ ہوتا ہے نا، اندر روشنی ہے لیکن باہر سے چمنی کالی ہے، یعنی اس کا جو شیشہ ہے وہ دھوئیں کی وجہ سے کسی وجہ سے کالا ہو گیا، تو روشنی اندر ہے لیکن باہر نہیں آ رہی۔ باہر کب آئے گی؟ جب آپ اس کو صاف کر لیں، اس کے شیشے کو صاف کر لیں، روشنی باہر آ جائے۔ یہی مثال ہے، نور کی چنگاری ہر انسان کے دل میں موجود ہے، ایمان ہر مسلمان کے دل میں موجود ہے، کیسا ہی فاسق و فاجر گناہ گار سیاہ کار ہو، ایمان ہے، ایک نور کی چنگاری ہے، اسے سلگانے کی ضرورت۔ دل سیاہ ہے، اس کو ذکر الہی سے پاک اور صاف کر دو۔ جب لا الہ الا اللہ کی ضرب لگتی ہے تو دل پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے۔ لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلب ذکر اللہ، ہر شے کی صفائی کا ایک آلہ ہے اور دل کی صفائی کا آلہ ذکر الہی۔ جو جتنا ذکر الہی کرے گا قلب اتنا ہی روشن اور پاک ہو جائے، اور جب قلب روشن ہوگا تو جو روشنی اندر ہے باہر آ جائے گی۔ فرق یہ ہے، نور کی چنگاری موجود ہے لیکن اسے سلگانے کی ضرورت، اس قلب کو صاف کرنے کی ضرورت، اور اس کے لیے عبادت ضروری ہے۔ فرض تو ظاہر ہے سب پر فرض ہے، اس کا تو کہا نہیں جا سکتا، اگر نہیں کرو گے تو گناہ گار ہیں، قیامت میں جواب دیں۔ لیکن اس کے باوجود اس کے علاوہ ایکسٹرا عبادت کرو، جس طرح کہ ہم نے پہلے مثال دی تھی نا، ایک ہوتا ہے آفیشل ٹائم، ایک ہوتا ہے اوور ٹائم۔ 8 سے لے کر 5 بجے تک جتنے بھی مزدور ہیں کمپنی میں سب کا ایک ہی ٹائم ہے، لیکن کچھ جو ہیں کا 2 گھنٹے آپ کو اور کام کرنا ہے، وہ کیا ہیں؟ وہ اوور ٹائم۔ اور اوور ٹائم جہاں بھی ہوتا ہے اس کا الگ سے پیسہ ملتا ہے نا، تنخواہ کے علاوہ ملتا۔ لوگ آتے ہیں کہ جی حضور دعا کرے اوور ٹائم لگ جائے، بچے ہیں گزارا نہیں ہو رہا، اوور ٹائم لگ جائے۔ بھائی اوور ٹائم سے کیا ہوگا؟ کہا تنخواہ کے علاوہ ملے گا، تنخواہ کے علاوہ ملے گا۔ تو جس طرح اس دنیا میں اوور ٹائم کا الگ سے ملتا ہے، خالق کائنات بھی اوور ٹائم کا الگ سے دیتا۔ 5 وقت نماز سب کو ثواب مل رہا ہے، لیکن تلاوت قرآن یہ اوور ٹائم ہے، نوافل یہ اوور ٹائم ہے، ذکر الہی یہ اوور ٹائم ہے، دلائل الخیرات یہ اوور ٹائم ہے،
دعائے حفظ البحر یہ اوور ٹائم ہے، درود تاج یہ اوور ٹائم ہے، جتنے بھی وظائف ہیں یہ سب اوور ٹائم. اور جب کرو گے پڑھو گے الگ سے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے. یہ مثال ہے. ہم نے ہر ایک کے لیے وقت رکھا ہے. بیوی کے لیے وقت ہے، بچوں کے لیے وقت ہے، کاروبار کے لیے وقت ہے، نوکری کے لیے وقت ہے، کھیل کود کے لیے وقت ہے، سونے کے لیے وقت ہے، ہر ایک کے لیے وقت ہے. اس کے لیے بھی وقت رکھا جس نے تمہیں پیدا کیا. اس کے لیے کوئی وقت ہے؟ کہیں گے ہاں جی ہاں یہ 5 وقت نماز یہ اسی کے لیے تو ہے. یہ 5 وقت نماز ہم نے اس کے لیے رکھی. کہ یہ تم نے نہیں رکھی، یہ تو اس نے رکھی ہے. یہ تو اس نے رکھی ہے، تم نے کیا رکھا؟ 5 وقت نماز پڑھ کے سمجھے جی بہت بڑا ہم نے تیر مار لیا، ہم نے 5 وقت نماز پڑھی ہے ہم نے. یہ تو سب پڑھتے ہیں، یہ کون سا کمال؟ رات کو اٹھ کر بیدار ہو کر، کبھی آدھی رات کے بعد اٹھ کر اور سجدے میں سر رکھ کے اپنے گناہوں پر نظر کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے 2 آنسو بہاؤ، پھر دیکھو کیسی رحمتیں نازل ہوتی، کیسی رحمتیں نازل ہوتی. وہ دیکھتا ہے کہ اس نے اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں حاضر ہے، رحمتوں کی برسات کر دیتا. بڑا رحیم ہے، بڑا کریم. حدیث شریف کے مطابق سرکار نے فرمایا تمہارا رب 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا. ایک ماں کی محبت دیکھی، خود گیلے میں لیٹتی ہے، بچے کو سوکھے میں لٹاتی، اپنی نیند خراب کرتی ہے، اپنا آرام خراب کرتی ہے، بچے کو سکون پہنچاتی. ساری رات جاگ کر اس کی عیادت کر رہی ہے، اگر بیمار ہو جائے اس کو دودھ پلا رہی ہے، اس کے کھانے پینے کا خیال. ایک ماں، اور وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا. تو تم اس کی طرف جا کر تو دیکھو. حدیث قدسی میں آیا، سرکار نے فرمایا اللہ رب العالمین فرماتا ہے بندہ میری طرف 1 قدم بڑھتا ہے میں 2 قدم بڑھتا ہوں، وہ چل کر آتا ہے میں دوڑ کر پہنچ جاتا ہوں. کیا وہ چلتا ہے؟ کیا وہ دوڑتا ہے؟ چلنا پھرنا تو یہ تو مخلوق کی کام ہے، وہ تو خالق ہے. وہ چلنے پھرنے سے پاک ہے، وہ اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے، وہ سونے جاگنے سے پاک ہے، وہ کھانے پینے سے پاک ہے. پھر وہ کیوں کہتا ہے کہ وہ 1 قدم چلتا ہے میری طرف بندہ تو میں 2 قدم چلتا ہوں، وہ چل کر آتا ہے میں دوڑ کر پہنچ جاتا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے، خالق کائنات یہ بتانا چاہتا ہے کہ بندہ 2 قدم چلنے کی نسبت میری طرف آتا ہے، میں 4 قدم چلنے کی نسبت اپنی رحمت اس پہ ڈالتا ہوں. وہ چل کر آتا ہے میری طرف، میں دوڑ کر آتا ہوں. کیا مطلب؟ اتنی تیزی کے ساتھ میں رحمت ڈالتا ہوں جیسے میں دوڑ کے پہنچ گیا. تو اس کے لیے کیا وقت رکھا؟ اس کے لیے کوئی وقت نہیں. کھانے پینے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، سونے کے لیے، دنیا کے ہر کام کے لیے وقت. اس کے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکالو. جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا رازق ہے، جو پوری کائنات کو پالنے والا ہے اور کائنات کو پیدا کرنے والا ہے. اور جنہوں نے وقت نکالا دیکھو اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دی. کام اور صرف کام. آپ کہیں گے کون سا کام؟ کام کی اہمیت ہے ہر جگہ. اب آپ ایک ادارے میں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر لاپرواہی کریں گے نکال دیا جائے گا، یہ آدمی تو کام ہی نہیں کرتا، ہٹا دو. اور جو زیادہ کام کرتا ہے اس کی اہمیت ہے، یہ تو اوور ٹائم بھی کرتا ہے، یہ تو فلاں کام بھی کرتا ہے، یہ کام ہم نے اس کو بتایا، اس نے اس سے بڑھ کر کیا. کام کی اہمیت. ہم نے کیا کیا؟ 5 وقت نماز ہم پر بھی فرض، اور 5 وقت غوث اعظم پر، 5 وقت غریب نواز پر، 5 وقت مجدد الف ثانی پر، 5 وقت مخدوم سمنانی پر، سب پر 5 وقت. ہم نے کیا کیا؟ فجر پڑھی، ظہر غائب، ظہر پڑھی، عصر غائب، عصر پڑھی، مغرب غائب، مغرب پڑھی، عشاء غائب، اور عشاء پڑھی تو فجر تو غائب ہی غائب. سو گئے آرام سے، 9 بجے اٹھ رہے. اتوار کو تو اٹھتے ہی نہیں، آج تو اتوار ہے، سوئیں گے آرام سے، 12 بجے 1 بجے اٹھیں گے. یہی کیفیت ہے نا. جو فرض ہے وہ بھی صحیح ادا نہ کر پائے تو کس کام کے؟ پھر کام والے تو نہیں ہوئے نا، پھر تو ہم بیکار ہو گئے. اور وہ جو کام والے تھے انہوں نے 5 نمازیں بالکل صحیح وقت پر ادا کی. اس کے علاوہ سوچا کہ تہجد بھی پڑھ لو شاید وہ راضی ہو جائے، اور اس سے پہلے لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاؤ شاید اس سے راضی ہو جائے، نوافل پڑھ لو شاید اس سے راضی ہو جائے، تلاوت قرآن کر لو شاید اس سے راضی ہو جائے.
دعا حفظ البحر، دلائل الخیرات، درود پاک اور دیگر چیزیں جتنی بھی ہیں یہ بھی سب کر لو، شاید رب راضی ہو جائے۔ اصل کام والے لوگ تو وہ تھے۔ ابراہیم ادم بلخی طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا، ایک عورت طواف کرتے کرتے دعا کر رہی، مولا تجھے اس محبت کی قسم جو تجھ کو میرے ساتھ ہے، میری یہ مراد پوری کر دے۔ تجھ کو میرے ساتھ ہے، یہ نہیں کہہ رہی مجھے تیرے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم ادم بلخی ایک جلیل القدر ولی اپنے زمانے کے ٹھہر گئے، پوچھے کیا کہہ رہی ہے تو؟ بڑی جرت کر رہی ہے، بڑی بے باکی کر رہی ہے رب کے ساتھ۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ تو کہہ رہی ہے کہ مجھے اس محبت کی قسم جو تجھ کو میرے ساتھ ہے، یعنی اس کو محب بنا رہی ہے، خود محبوب بن رہی ہے۔ اس نے کہا پھر کیا کروں؟ کہا تجھے یہ کہنا چاہیے مولا تجھے اس محبت کی قسم جو مجھ کو تیرے ساتھ ہے۔ اس نے کہا ابراہیم تو اپنا طواف کرتا رہے، یہ طالب و مطلوب محب و محبوب کی بات ہے، تجھے کیا پتا 40 سال ہو گئے میری تہجد قضا نہیں ہوئی، 40 سال ہو گئے۔ یہ میری محبت کا نتیجہ نہیں، یہ اس کی محبت کا نتیجہ ہے۔ ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، محو خواب ہوتی ہے، میرا رب مجھے اٹھا لیتا ہے، اپنی عبادت میں لگا لیتا ہے، یہ اس کی محبت کا نتیجہ ہے۔ میری کیا حیثیت میں اس سے محبت کروں؟ اس لیے تو کہہ رہی ہوں اس محبت کی قسم جو تجھ کو میرے ساتھ ہے، میری مراد پوری کر دے۔ قرآن نے کہا نا یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے۔ رات تو سارے ہی گزارتے ہیں، کوئی کھیل تماشے میں گزارتا ہے، کوئی لہو و لعب میں گزارتا ہے، کوئی گھومنے پھرنے میں گزارتا ہے، کوئی کسی کام میں گزارتا ہے۔ سارے بندے ہیں نا، رب کے سب بندے ہیں، لیکن رب نے ان کو اپنا بندہ کہا جو اس کے لیے رات گزارتا ہے۔ یبیتونا، رات گزارتے ہیں، لربہم، اپنے رب کے واسطے، اس کی رضا چاہتے ہیں، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں یا 5 بیٹے ہیں، تو سارے بیٹے ہیں نا، کوئی انکار تو نہیں کر سکتا نا سب سے کہ بھائی یہ باپ نہیں ہے، یہ بیٹے نہیں ہیں، بھائی سب بیٹے ہیں۔ اس سے پوچھیں گے ہاں سب بیٹے ہیں، انکار نہیں کرے۔ لیکن ایک بیٹا ایسا ہے جو اس کا بڑا فرما بردار، بڑا مطیع، ہمیشہ اپنے باپ کے ساتھ لگا رہتا ہے، اس کی خدمت میں۔ باپ اٹھا تو اس نے جوتیاں سیدھی کر کے رکھ دیں، باپ کو وضو کرایا، باپ کی حکم وضولی نہیں کی، جو اس نے حکم دیا فوراً کر لیا۔ اب کیا ہوگا؟ باپ کہتا ہے یہ ہے میرا بیٹا، کہتے ہیں نا یہ ہے میرا بیٹا۔ تو پوچھے گی کیا اور نہیں ہے کیا؟ ہاں وہ بھی ہیں، لیکن یہ ہے میرا بیٹا۔ کیا مطلب؟ یہ ہے کا مطلب یہ ہے سارے بیٹے ہیں فرما بردار یہی ہے، سارے بیٹے ہیں اطاعت گزار یہی ہے، سارے بیٹے ہیں لیکن مجھ سے محبت کرنے والا اور میری محبت پانے والا یہی ہے۔ تو رب نے اسی لیے کہہ دیا بندے تو سارے ہی ہیں، یبیتون لربہم، جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے واسطے، اس کے لیے رات گزارتے ہیں۔ اور ان کے دل میں کوئی لالچ نہیں ہے کہ ہم یہ کر لیں تو پھر یہ مل جائے، ہم یہ کر لیں تو یہ مل جائے۔ صرف ایک چیز ہے، وہ ہم سے راضی ہو جائے، اپنی رضا کی سند ہمیں عطا کر دے، بس اس لیے، اس کی رضا کے لیے۔ تو وہ ذوق سے عبادت کرتے ہیں، شوق سے عبادت کرتے ہیں۔ عبادت سارے کرتے ہیں، آپ دیکھیے نماز سب پڑھتے ہیں، لیکن فرق ہے، نمازوں میں فرق ہے۔ نیت باندھی، ذہن چلا گیا کاروبار کی طرف، ابھی مجھے جانا ہے، ابھی یہ کام کرنے، ابھی یہ کام کرنا۔ نیت باندھی، ہاں ابھی تو بازار جانا ہے، ابھی تو سودا لے کے آنا ہے، پھر بیگم نے پرچہ لکھ کے دیا یہ لا، نماز ادھر پڑھنا ہے، دھیان ادھر۔ پریزنٹ مائنڈ نہیں، ایبسنٹ مائنڈ، دماغ کہیں اور، ایسی کیسی نماز۔ اور ایک وہ ہے جو اللہ اکبر کہا تو اللہ اور اس کے رسول کے سوا ہر چیز کو پسے پوچھ ڈال دی، ختم۔ آج ہم آپ دیکھتے ہیں نا نماز میں سلام کیوں ہے؟ نماز سے باہر آنے کا طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ، یہ ہے نا؟ کبھی غور کیا؟ ہم جب کہیں جاتے ہیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ سلام، اور جب واپس آتے ہیں تو سلام، ابتدا بھی سلام سے، انتہا بھی سلام۔ جب کسی کے گھر میں جاؤ سلام کرو، اور جب واپس آنے لگو تو سلام کرو۔ تو نماز میں جب اللہ اکبر کہا، نیت باندھ لی، اب گویا آپ دنیا سے باہر نکل گئے،
دنیا میں نہیں، اب تعلق اللہ سے، بندوں سے تعلق ختم ہو گیا، اب رب سے تعلق، بس۔ اسی لیے تو ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں؟ نہیں، ادھر ادھر دیکھو گے نماز ٹوٹ جائے گی، باتیں کرو گے نماز ٹوٹ جائے گی، ہنسو گے نماز ٹوٹ جائے گی۔ توجہ سجدے کی جگہ پر، نگاہ وہیں پر، ادھر ادھر نہیں۔ امام کو نہیں دیکھنا ہے، برابر والے کو نہیں دیکھنا ہے، چھت کو نہیں دیکھنا ہے، صرف نیت بندی ہے، جہاں سجدہ گاہ ہے، جگہ ہے، اسی پر نظر۔ کیوں؟ آپ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ جب اللہ اکبر کہہ دیا آپ دنیا سے نکل گئے، اب کیا ہے؟ رب کی بارگاہ میں اس کی ثنا پڑھی، اس کی تمہید بیان کی، اس کی تقدیس بیان کی۔ اچھا، اب رکوع میں کیسے جائیں؟ اسی کا نام لیا جائے گا جس کی طرف تمہاری توجہ ہے، اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہا جائے گا امام کہے جی میں جھک رہا ہوں آپ بھی جھک جائیے، نہیں، نام بھی اسی کا اللہ اکبر۔ اور غور کرو کہ لفظ بھی کیا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اکبر کے معنی بھی بڑا ہے، کبیر کے معنی بھی بڑا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا اللہ کبیر، تب بھی معنی ہو جاتا، نہیں، اللہ اکبر۔ کبیر کے معنی بھی بڑا ہے اور اکبر کے معنی بھی بڑا ہے، لیکن اکبر کا معنی یہ ہے جس سے کوئی بڑا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اکبر کا لفظ استعمال کیا، کبیر کا لفظ استعمال نہیں، اللہ اکبر، تاکہ جب تم جھکو بلکہ ابتدا کرو، نیت باندھو، ہماری بڑائی کا اقرار کرو۔ رکوع میں جاؤ، ہماری بڑائی کا اقرار کرو، رکوع سے اٹھو، ہماری بڑائی کا اقرار کرو، سجدے میں جاؤ، سجدے سے اٹھو، پوری نماز میں بار بار اس کا اقرار کرو، تاکہ تمہاری بڑائی ختم ہو جائے، تمہارا غرور چکنا چور ہو جائے، سمجھ لو ہم کچھ نہیں ہیں، جو کچھ ہے وہی ہے۔ تو جو اس کی بڑائی کا اقرار کرتا ہے، پھر وہ ایسا کرم کرتا ہے کہ اس کو سب سے بڑا بنا دیتا۔ نماز اسی لیے تو ہے۔ اب بعد میں کہتے ہیں جی ہم بڑے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، اور نماز میں کہہ رہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ تو نماز میں تو اس کی بڑائی مان رہے، اور نماز سے باہر نہیں جی ہم ہیں، ہم بڑے ہیں۔ یہ کیسی نماز ہوئی؟ اسی لیے اس نے بار بار اس جملے کو رکھا۔ اچھا، نماز میں جب نیت باندھی نا، دنیا سے نکل گئے، اب تعلق صرف اللہ کی ذات سے۔ جب نماز ختم ہونے لگی، اب نماز سے باہر کیسے آئیں؟ جب کسی کے گھر سے باہر آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، اور جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ تو اللہ اکبر کہہ کے تو نماز میں داخل ہو گئے، اب جب نماز سے باہر آئیں کیسے؟ اب تو تم دنیا سے نکل چکے، تو دنیا میں دوبارہ آؤ کیسے؟ پھر سلام کرو، دنیا میں آ جاؤ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور اس میں کیا ہے؟ امام نیت کرے کہ اس کے دائیں جانب جتنے ہیں ان سب پر سلامتی، بائیں جانب جتنے ان سب پر سلامتی ہی سلامتی۔ تو جو 5 وقت نماز پڑھ لے اس کے لیے سلامتی ہی سلامتی۔ کتنے خطرات سے، کتنے حادثات سے وہ بچ جائے گا جو صرف 5 وقت نماز پڑھے۔ تو عبادت ذوق کے ساتھ کرو، عبادت شوق کے ساتھ کرو۔ کوئی معاذ اللہ ایسے نہیں بوجھ ہے یار پڑھ لیں جلدی سے ختم کرو، پڑھ کے ہمیں جانا ہے جلدی سے پڑھ لیں، نہیں، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ سجدے میں انسان جتنا رب کے قریب ہے کسی اور جگہ اتنا قریب نہیں۔ اور اس کی شان یہ ہے کہ انسان سجدے میں سر جھکاتا ہے، زمین پر وہ پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلی، زمین پر پڑھتا ہے، سر جھکا کے پڑھتا ہے، اور وہ 7 آسمانوں کے اوپر سنتا۔ یہ میری الوہیت کا اقرار کر رہا، یہ میری عظمت کا اقرار کر رہا۔ تو جب وہ سر بندہ رب کے سامنے جھکاتا ہے تو نماز کے بعد وہ اس کے سر کو سب سے بلند کر دیتا۔ انسانی جسم میں سب سے بلند سر ہے نا، کہا اسی کو جھکا دو، اور جب اس کو جھکاؤ گے ہم سب کے سامنے، تمہارا سر بلند کر دو۔ تو جو رب کے سامنے جھکتا ہے سب اس کے سامنے جھکتے ہیں، اور جو نہیں جھکتا وہ ہر ایک کے سامنے جھکتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، اکبر بادشاہ نے دین الہی قائم کیا، مجھے سجدہ کرو، معاذ اللہ میں خدا ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں، الٹی سیدھی خرافات۔ ایک مرد قلندر کھڑا ہو گیا، نہیں، سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ اس نے کہا بلاؤ مجدد الفسانی کو۔
دربار میں بلایا کہ مجھے سجدہ کریں، اور ایک کھڑکی بنائی چھوٹی سی، اس کو پتہ تھا کہ یہ سر نہیں جھکائیں گے، تو جب کھڑکی میں سے آئیں گے تو خود بخود سر جھکے گا. بھئی چھوٹی کھڑکی ہو، اگر آپ کو اس میں سے گزارا جائے تو اگر ویسے آپ کھڑے ہو کر آئیں تو سر ٹکرائے گا نا، تو آپ کیا کریں گے؟ سر جھکائیں گے پھر آئیں گے. اس نے کہا اسی طرح ان کا سر جھک جائے. میں کہہ دوں گا دیکھو میرے سامنے مجدد الفسانی کا سر جھک گیا. ارے وہ بھی مرد قلندر تھے، وہ سمجھ گئے. جب آئے دیکھا کھڑکی ہے، پہلے اپنے پیر ڈالے، اس کے بعد سر پیچھے کر کے آگے. سر جھکے گا تو اسی کی بارگاہ میں جھکے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان. وہ مرد قلندر جس نے بادشاہ وقت کے سامنے بھی کلمہ حق بلند کیا اور سر نہیں جھکایا، اور بتا دیا کہ سر صرف جھکے گا تو اسی کی بارگاہ میں جھکے گا اور کسی کی بارگاہ میں نہیں جھکے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ بزرگان دین ہیں جنہوں نے اس کو راضی کرنے کے لیے علیحدہ سے کام کیا، جس کو آپ کہیں اوور ٹائم کیا. امام اعظم ابو حنیفہ 2 رکعت میں پورا کلام پاک مکمل کرتے، 2 رکعت میں پورا کلام پاک، رات میں جاگ کر عبادت کرتے. غوث اعظم عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، امام اعظم عشاء کے وضو سے فجر کی نماز. کیوں؟ ان پر فرض تھا؟ 5 نمازیں فرض تھیں؟ نہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے. رب راضی ہو جائے، اور رب ایسا راضی ہوا کہ نام آج تک زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مہینہ بھی ہے، جب ان کو دفن کیا گیا، قبر مبارک سے جو مٹی تھی خوشبو آتی رہی. لوگ وہ مٹی اٹھا کر لے جاتے خوشبو کے لیے. وہ عظیم ہستی. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعا کی قبولیت کے لیے امام اعظم کی قبر مبارک، مزار مبارک جو ہے یہ تریاق ہے، یعنی جو بھی دعا مانگے گا اللہ قبول کر لے. اور جب آئے وہاں پر امام شافعی کے فقہ میں رفع دین ہے، اور امام ابو حنیفہ کے فقہ میں رفع دین نہیں. فقہ حنفی میں ہم صرف ایک دفعہ باندھتے ہیں نا، بار بار ہم ہاتھ نہیں کرتے، اور امام شافعی وہ ہاتھ اٹھاتے پھر رفع دین ہے ان کے. اس میں جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر آئے اور نماز پڑھی، رفع دین نہیں کیا. لوگوں نے کہا امام آپ تو اتنے بڑے امام ہیں، آپ کے فقہ میں رفع دین ہے، آپ نے یہاں کیوں نہیں کیا؟ کہا مجھے شرم آتی ہے اتنے بڑے امام کے سامنے میں اپنا فقہ چلوں. وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہیں، زندہ ہیں اپنے قبر میں، ویسے ہی نماز پڑھی جیسے حنفی پڑھتے تھے. تو ان لوگوں نے کام کیا ہے، انہوں نے رب کو راضی کیا ہے. اگر ہمیں بھی یہ مقام حاصل کرنا ہے، خیر وہ مقام تو بہت بلند ہے جو ان کو مل چکا، ان کے قدموں تک بھی پہنچ جائیں بہت بڑی بات. مقامات مل چکے، درجات مل چکے، اب کوئی غوث قطب نہیں بنے گا، بن چکے. ویسے تو ہر زمانے میں ایک غوث ہوتا ہے، لیکن بہرحال اگر ہم کچھ محنت کر کے ان کے قدموں تک پہنچ جائیں، یہی ہماری معراج. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ذوق اور شوق سے عبادت کرنی. اب دیکھیے رجب کا مہینہ شروع ہے اور اختتام کی طرف جا رہا ہے، اس کے بعد شعبان، اور اس کے بعد روحانیت کا موسم بہار رمضان. ہر لمحہ عبادت، ہر عمل کا ثواب دگنا. یہ وہ مہینے ہیں جس میں ضرورت ہے کہ ہم اپنی روحانیت کو اجاگر کریں. جھوٹ سے پرہیز کریں، غیبت سے پرہیز کریں، چغلی سے پرہیز کریں، کسی کی دل آزاری سے پرہیز کریں، غلط کاموں سے ابھی سے اپنے آپ کو روک لیجیے. اور صرف یہی نہیں کہ اسی مہینے، صرف ان 3 مہینے بعد میں شروع ہو جائیں. 3 مہینے کی قید کیا ہے؟ دیکھیے قرآن نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت اور نصیحت کے ساتھ. حکمت اور نصیحت کے ساتھ کیسے؟ بزرگان دین کی تعلیمات دیکھیں، یہی چیز ہمیں نظر آتی. عالم کی تبلیغ اور ہے، عارف کی تبلیغ اور ہے. عالم کے معنی جاننے والا اور عارف کے معنی پہچاننے والا. وہ صرف جانتا ہے، یہ پہچانتا ہے. عالم بتاتا ہے، عارف دکھاتا ہے. عالم ظاہر کی اصلاح کرتا ہے، عارف باطن کی اصلاح کرتا ہے.
اب بزرگان دین نے کیا کیا، آپ ان کی تعلیمات دیکھیں کس طریقے سے انسان کو بدل دیا، اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ میرے اندر تبدیلی آ گئی۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، میں نماز نہیں پڑھتا۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ میرا دل ہی نہیں لگتا۔ اچھا کیوں؟ دل نہیں چاہتا نماز پڑھنا، معذرت۔ اور جو نہیں پڑھتے نا ان کو احساس بھی نہیں ہوتا، آرام سے کہتے ہیں جی میرا دل نہیں چاہتا، میں کیسے پڑھوں؟ جب بھی میں سوچتا ہوں ایک دم مجھے کچھ رکاوٹ ہو جاتی ہے، شیطان روک لیتا ہے۔ اچھا انہوں نے اس کو دیکھا، سمجھ گئے، جیسے ڈاکٹر نبض دیکھتا ہے نا، مرض سمجھ لیتا ہے کیا مرض ہے، اس کے معدے میں تکلیف ہے، اس کا جگر خراب ہے، اس کا دل خراب ہے، دیکھتا یہاں سے اور اندر کا بتا دیتا ہے۔ تو ولی دیکھتا چہرے کو ہے، اندر کا سمجھ لیتا ہے۔ چہرہ دیکھ رہا ہے اور دل سمجھ رہا ہے کہ دل میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا نماز نہیں پڑھتے؟ نہیں جی نہیں، میں نہیں پڑھتا۔ پڑھو گے؟ کہا نہیں۔ کیوں؟ میرا دل نہیں چاہتا۔ کہا اچھا ایک مجھ سے وعدہ کرو۔ کیا؟ جب اذان کا وقت ہو وضو کر لینا۔ اس نے کہا نماز نہیں پڑھوں گا۔ بھائی میں کب کہہ رہا ہوں، صرف ایسا کرنا کہ مجھ سے وعدہ کرو جیسے ہی اذان ہو فوراً وضو کر لینا۔ کہا ٹھیک ہے یہ تو میں کر لوں گا، لیکن نماز نہیں پڑھوں گا۔ کہ بھائی میں تم سے کہہ ہی نہیں رہا نا، میں تو کہہ رہا ہوں صرف وضو کر لینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب اذان ہوئی، کہاں حضرت سے تو وعدہ کیا، جا کے وضو کر کے بیٹھ گئے۔ اچھا وضو کرنے سے ویسے ہی انسان پاک صاف ہو جاتا۔ سرکار نے فرمایا اس نے ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ گئے، کلی کی تو منہ کے گناہ جھڑ گئے، چہرے پہ پانی ڈالا چہرے کے گناہ جھڑ گئے، ہاتھوں کو دھویا ہاتھوں کے گناہ، اور پیروں کو دھویا پیروں کے گناہ جھڑ گئے۔ ویسے ہی پاک ہو گئے نا۔ ایک دفعہ ہوا فجر میں، ظہر میں اذان ہوئی، پھر وضو کیا، عصر میں، سوچا یار جب وضو کر لیا تو نماز میں کیا مسئلہ ہے؟ آلکسی تو وضو میں ہی ہوتی نا، اٹھ کے جاؤ پھر یہ کرو وہ کرو، نماز شروع کر دی۔ اس طرح نمازی بنا دیا، اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ میں نمازی بن گیا۔ اب آئے کیا ہوا، نماز پڑھ لو؟ ہاں جی ہاں بالکل پڑھ لو، ہم نے تو کہا تھا خالی وضو کر لینا، حضور آپ نے تو مجھے پھنسا دیا۔ جب وضو ہی کر لیا تو اب نماز میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ۔ کوئی اور ہوتا جی نماز پڑھو، نہیں پڑھو گے گناہ ملے گا، جہنم میں جاؤ گے تم، اور وہ بیچارہ ڈر گیا، وہ ایسے ہی بھاگ جائے گا۔ اس کو کسی کو مارو گے تو نماز پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا۔ حکمت کے ساتھ لاؤ، نصیحت کے ساتھ لاؤ، اور ایسے لاؤ کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس طرح بزرگان دین اولیاء کامرین نے لوگوں کے دلوں کو بدل دیا۔ جب ان کا باطن بدل گیا ظاہر خود بخود بدل گیا اور پتہ بھی نہیں چلا۔ کتنے لوگ یہاں پر اس درگاہ میں آتے آتے نمازی بن گئے، حاجی بن گئے، جو کبھی نماز کی طرف بھی نہیں جاتے تھے، حضرت اشرف المشائخ کی نگاہ کرم کی وجہ سے۔ تو صحبت کا اثر ہوتا، اسی لیے کہتے ہیں نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، صحبت صالح قرا صالح کنت، اور صحبت طالع ترا طالع کنت۔ نیک لوگوں کی صحبت نیک بناتی اور بروں کی برا بنا دیتی۔ تو انہوں نے جتنی بھی تبلیغ کی، لوگوں کو دین کی طرف بلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا، حکمت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، اس کو پتہ بھی نہیں چلا اور اس کا ظاہر باطن سب بدل کے رکھ دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ جو مبارک مہینے چل رہے ہیں، رجب اب تقریباً گزر رہا ہے اور شعبان ہے، رمضان ہے، تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک تو ہم نے چلہ بتایا اللہ الصمد کا، جو یکم رجب سے شروع ہوا ہے اور انشاءاللہ 10 شعبان کو مکمل ہو جائے گا، 40 دن۔ کچھ لوگوں نے بعد میں شروع کیا تو ان کو بھی ہم نے اجازت دے دی کہ وہ بعد میں آگے بڑھا دیں، اور کچھ لوگوں نے یہ اجازت چاہی کہ اگر ہم ڈبل پڑھ لیں تو ہم اسی تاریخ کو ختم کر لیں جس تاریخ کو سب کا ختم ہو رہا، تو وہ بھی ہم نے اجازت دے دی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس مہینے میں روزوں کا بھی ثواب ہے، اگرچہ نفلی روزے ہیں۔ اس کلپ میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ اگر کوئی چاہے تو ہر جمعرات کا روزہ رکھ لے اور پیر کا رکھ لے، یہ تو ویسے بھی سرکار کی سنت ہے، پیر اور جمعرات کا روزہ عام دنوں میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے تھے، اور اہل عرب اب بھی رکھتے ہیں۔ اب آپ جائیں وہاں پر مدینہ طیبہ یا مکہ معظمہ، وہاں باقاعدہ پیر کو اور جمعرات کو افطاری کا اہتمام ہوتا ہے، اب بھی عام دنوں میں بھی۔ تو اگر یہ ممکن ہو تو یہ کریں۔ دوسرے شب معراج اب آ رہی ہے،
تو اس کے بعد جو دوسرا دن ہوگا اس کا روزہ جو اس کی بھی فضیلت. تو رات میں جاگیے، اطمینان سے سحری کیجیے، دوسرے دن روزہ رکھ لیجیے. نفلی روزہ ہے، اگر کوئی نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر رکھے گا تو اس کا بڑا اجر و ثواب. اسی طرح کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں. روزانہ 10 نفل آپ پڑھ لیں. اگر نہیں ہو سکے تو شب معراج میں 40 نفل پڑھ لیں شب معراج میں، اور وہ آرام سے ہو جائے گا، اس میں کوئی اتنے ٹائم نہیں لگتا. لیکن ذوق اور شوق کے ساتھ، یہ نہیں کہ آپ سوچیں کہ مجھے کرنا ہے، ایک بوجھ ہے، یہ نہیں، محبت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، اور نظریہ یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو یہ تمام چیزیں اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو مہینے گزر رہے ہیں، شعبان اور رمضان کے وظائف جو ہیں وہ ہم نے اس شمارے میں، یعنی یہ جو مارچ کا شمارہ ہے اس میں الاشرف میں دے دیے. وہ آپ حضرات وہاں سے لے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ نشست میں بھی ہم اس کا اعادہ کریں گے، وہ آپ کو دوبارہ سے بتا دیں گے. تو ابھی سے آپ لوگ اہتمام کیجئے. یہ 3 مہینے اس طرح گزاریے کہ آپ کا ظاہر بھی پاک ہو جائے، باطن بھی پاک ہو جائے، اور قلب جو ہے وہ آئینے کی طرح روشن اور منور ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما. جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر. جو قرض دار ہیں انہیں بار قرضے سے دوشی فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا. یا اللہ یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما. ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما. ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما. ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما. ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.